السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین، اس زمانے میں بہت ساری دینی، اخلاقی، سماجی برائیاں عام ہیں۔ ان برائیوں میں سے ایک اہم ترین برائی غیبت ہے، جس سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا ایک منکر عمل ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور غیبت کا شمار کبیرہ گناہ میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم لوگ ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی غیبت کی قباحت سے متعلق موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا: اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جن باتوں کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہی غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ باتیں اپنے بھائی میں پائی جاتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ باتیں ان میں نہیں پائی جاتی ہیں تو تم نے اس پر بہتان تراشی کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ بلکہ ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے ناخن پیتل کے تھے، اور اس سے وہ اپنے سینے اور اپنے چہرے کو نوچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا گناہ کبیرہ ہے۔ محترم ناظرین، ان حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے بچنا چاہیے۔ ان سے متعلق ایسی باتیں ذکر نہیں کرنی چاہیے، بیان نہیں کرنی چاہیے جن باتوں کو اگر وہ سنے تو وہ باتیں اسے اچھی نہ لگے، اور بالخصوص ایسی باتیں بالکل ہی نہیں بیان کرنی چاہیے جس کا تعلق اس آدمی سے ہے ہی نہیں۔ لیکن آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کتاب و سنت کی پرواہ کیے بغیر اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ ایسے شخص کا انجام اچھا نہیں ہے، اور ایسے لوگ دن قیامت میں اللہ رب العالمین کی سزا کے اور اس کے عقاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس قسم کے گناہوں سے بچائے، بالخصوص غیبت سے، چغل خوری سے، عزت تراشی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔